بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آشی نے اس کی ناک پر ٹکر ماری۔ وہ پیچھے ہٹا تو وار اس کے خنجر پر کر کے خنجر پھر گرا دیا۔ وہ وار بچانے کے لیے پیچھے ہٹا تو خیمے نے اسے روک لیا۔ اب تلوار کی نوک اس کی شاہ پر تھی۔ آشی نے کہا، میں مسلمان باپ کی بیٹی ہوں۔ اس نے نوک اس آدمی کی شاہ رگ میں دبائی اور بولی، بیٹھ جاؤ، ہاتھ پیچھے کر لو، میری طاقت میرا ایمان ہے، میں اب کھلونا نہیں۔ باہر یہ عالم تھا کہ ایک مشعل علی بن سفیان نے اٹھا لی تھی اور دوسری امام نے۔ 4-5 چھاپا ماروں نے عمر درویش کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اسے انہوں نے مجرموں کی حیثیت سے حراست میں نہیں لیا تھا، بلکہ حفاظت کے لیے اسے اپنی پناہ میں لیا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ جو سوڈانی جاسوس اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے وہ اسے قتل کر سکتے تھے، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ ان میں سے اب کوئی بھی آزاد نہیں تھا۔ یہ ہدایت علی بن سفیان نے دی تھی کہ جو ہی ہنگامہ شروع ہو عمر درویش کو پناہ میں لے لیا جائے۔ عمر درویش نے ایک چھاپا مار سے کہا، خیمے میں لڑکی ہے، اسے بھی ساتھ لے چلنا ہے، وہ مسلمان ہے۔ خیمے میں گئے تو وہاں کچھ اور ہی منظر تھا۔ آشی نے تلوار کی نوک پر ایک آدمی کو بٹھا رکھا تھا، اس آدمی کو پکڑ لیا گیا۔ عمر درویش سے علی بن سفیان نے کہا، مجھے یقین ہے کہ میرے آدمی اس پہاڑی پر پہنچ گئے ہیں، اسی لیے وہاں سے شعلہ نہیں اٹھا۔ بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی وہاں لے جا کر دکھایا جائے کہ یہ شعلہ کیسے پیدا کیا جاتا ہے، تاکہ جو اس شعبدہ بازی کے جھانسے میں آ گئے ہیں ان کے ذہن صاف ہو جائیں۔ ایک مسئلہ اور ہے جس کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے، عمر درویش نے کہا، اسحاق کو قید خانے سے رہا کرانا ہے۔ اس علاقے میں سوڈانیوں کے بہت سے جاسوس ہیں اور ان میں کوئی نہ کوئی یہاں کے حالات کی اچانک اور غیر متوقع تبدیلی دیکھ کر حکومت اور فوج کو اطلاع دے دے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسحاق کو قید خانے کے تہہ خانے میں ڈال کر اسے اذیت رسانی سے مار دیا جائے گا۔ میں سوڈانی سالار کو یہ دھوکہ دے کر آیا تھا کہ میں یہاں کے مسلمانوں کے ذہن بدل دوں گا۔ میں نے قید خانے میں اسحاق کے ساتھ بات کر لی تھی اور اسے بتا دیا تھا کہ میں سوڈانیوں کی بات مان لیتا ہوں اور اپنے علاقے میں جا کر چند دن ان کی مرضی کے مطابق کام کروں گا۔ میرا ارادہ تھا کہ یہاں آ کر لوگوں کو درپردہ بتا دوں گا کہ میرا اصل مقصد کیا ہے۔ میرا ارادہ یہ بھی تھا کہ قاہرہ بھی اطلاع بھجوا دوں گا اور اسحاق کو فرار کرانے کی بھی کوئی صورت پیدا کر لوں گا۔ یہاں آیا تو مجھے پتا چلا کہ بہت سے سوڈانی جاسوس جو اسی علاقے کے مسلمان ہیں میرے ارد گرد پھر رہے ہیں اور میں آزاد نہیں ہوں۔ اتفاق سے یہ لڑکی مسلمان نکلی۔ اس نے عاشی کے ماضی کے متعلق سب کو تفصیل سنائی اور کہا، مجھے امید نہیں تھی کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں بہت پریشان ہوں۔ ہمارے مسلمان بھائی اس قدر سادہ اور جذباتی ہیں کہ میری باتوں اور شعبدہ بازیوں کے قائل ہوتے گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں ہر لمحہ سوڈانی جاسوسوں کی نظر میں رہتا تھا۔ خدا نے میری نیت کی قدر کی اور آپ کو بھیج دیا۔ اس نے علی بن سفیان کو بتایا کہ اس نے کیا سوچا ہے۔ علی بن سفیان نے اس کی اسکیم پر غور کیا، کچھ رد و بدل کی اور اسے کہا وہ 2 چھاپا ماروں اور عاشی کے ساتھ اسی وقت روانہ ہو جائے اور اسحاق کو رہا کرائے۔ علی بن سفیان نے اسے بتایا کہ وہ لوگوں کو اس پہاڑی پر لے جائے گا اور انہیں بتائے گا کہ طور کے جلوے کی حقیقت کیا تھی۔ عمر درویش 2 چھاپا مار اور عاشی اسی وقت گھوڑوں پر روانہ ہو گئے۔ وہ خیمے کی پچھلی جانب سے چپکے سے نکل گئے تھے۔ علی بن سفیان خیمے سے باہر نکلا۔ لوگ پریشانی اور حیرت کے عالم میں باہر ٹولیوں میں کھڑے چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ علی بن سفیان نے بلند آواز سے کہا، اگر تم طور کے جلوے کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ آؤ۔ تم سب جانتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبری اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور اس کے بعد خدا نے کسی کو بھی جلوہ یا معجزہ دکھایا ہے نہ دکھائے گا۔ اس آدمی کو تمہارے عقیدے خراب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تم نے غور نہیں کیا کہ یہ شخص تمہیں صرف یہ بات کہتا رہا ہے کہ سوڈان کی فوج کو تم اس علاقے سے ہمیشہ دور رکھا ہے۔ اب سوڈانیوں نے تمہارے دلوں پر قبضہ کرنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا ہے۔ غیور مسلمانوں، دشمن جب اس قسم کے اوچھے حربوں پر اتر آتا ہے تو یہ اس حقیقت کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ میدان میں تمہارے مقابلے میں آنے سے ڈرتا ہے۔ تم حق پر ہو، یہ خطہ تمہارا ہے، یہاں اسلام کی حکومت ہوگی۔ کفار تمہارے دلوں سے قوم اور مذہب کا احساس ختم کرنے کے لیے جتن کر رہے ہیں۔ آج تمہیں طور کے جلوے دکھائے جا رہے ہیں، کل تمہیں صلیبی لڑکیوں کے جلوے دکھا کر تم میں بے حیائی پیدا کی جائے گی۔ تمہیں انسان سے حیوان بنایا جائے گا۔ پھر تم محسوس بھی نہیں کرو گے کہ تم عزت، غیرت اور وقار سے محروم ہو گئے ہو۔ تم کفار کے غلام ہو گئے۔ سوڈان کا بادشاہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، اسلام کا دشمن اور صلیبیوں کا دوست ہے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری بیٹیاں کفار کی بیٹیوں کی طرح مردوں کے ساتھ شراب پئیں اور بدکاری کریں؟ کیا تم پسند کرو گے
کہ مسجدیں ویران ہو جائیں اور قرآن کے ورق زمین پر روندے جائیں۔ رب کعبہ کی قسم، ہم ایسا نہیں چاہتے۔ ایک آواز آئی، اسے ہمارے سامنے لاؤ۔ جو اپنے آپ کو خدا کا ایلچی کہتا ہے وہ بے قصور ہے، علی بن سفیان نے کہا۔ وہ تم میں سے ہی ہے۔ وہ اب اصلی روپ میں تمہارے سامنے آئے گا اور تمہیں بتائے گا کہ کفار کس طرح تمہاری جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ ابھی تم میری باتیں سنو۔ تم مسلمان ہو، خدا نے تمہیں برتری اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ کفار تمہیں خدا کی عطا کی ہوئی عظمت سے بیگانہ کرنا چاہتے ہیں۔ تم کون ہو؟ کسی نے بلند آواز سے کہا۔ تمہاری باتوں میں دانائی ہے۔ کیا تم ہمیں دکھا سکتے ہو کہ یہ سب کیا تھا جو ہمیں دکھایا گیا ہے؟ میں تمہیں دکھاتا ہوں، علی بن سفیان نے کہا۔ خیمے میں سے ایک برتن اٹھایا جس میں تیل کی قسم کا آتش گیر سیال تھا۔ اس نے تیل ایک کپڑے پر ڈال کر زمین پر رکھ دیا۔ اس پر پانی ڈالا، مشعل اٹھا کر اس کا شعلہ کپڑے کے قریب کیا تو کپڑا بھڑک کر شعلہ بن گیا۔ اس نے سب کو بتایا کہ جس کپڑے پر پانی ڈال کر عمر درویش آگ لگاتا تھا وہ بھی اسی تیل سے بھیگا ہوتا تھا۔ اب میں تمہیں وہ آدمی دکھاتا ہوں جو اس کے ساتھی تھے، علی بن سفیان نے کہا۔ اس نے کسی کو آواز دے کر کہا، انہیں سامنے لے آؤ۔ لوگوں کے ہجوم سے کچھ دور اندھیرے میں وہ آدمی پکڑے کھڑے تھے جو عمر درویش کے سوانگ میں شامل تھے۔ انہیں چھاپا ماروں نے نرغے میں لے رکھا تھا۔ اچانک شور اٹھا، گھوڑا دوڑنے کی آوازیں سنائی دی۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، ایک بھاگ گیا ہے، ایک جاسوس نکل گیا۔ دوسروں کو سامنے لایا گیا، مشعل اوپر کر کے ان کے چہرے سب کو دکھائے گئے۔ یہ مسلمان ہیں، کئی آوازیں اٹھیں، انہیں سنگسار کر دو۔ لوگ ان کی طرف بڑھے، مشعلوں کی روشنی میں تلواریں چمکی۔ رک جاؤ، علی بن سفیان نے درمیان میں آ کر کہا، خدا کا قانون اپنے ہاتھ میں نہ لو، ان کی سزا تمہارے بزرگ مقرر کریں گے۔ انہیں حراست میں لے لو اور میرے ساتھ آؤ۔ سارے لوگ علی بن سفیان کے پیچھے چل پڑے۔ وہ انہیں اس پہاڑی کی طرف لے جا رہا تھا جہاں اس کے چھاپا ماروں نے ایک آدمی کو ہلاک کر دیا تھا اور دو کو رسیوں سے باندھ رکھا تھا۔ اس وقت عمر درویش، عاشی اور دو چھاپا مار دور نکل گئے تھے۔ وہ سوڈان کے دارالحکومت کی طرف جا رہے تھے۔ دوستو، عمر درویش نے دوڑتے گھوڑے سے کہا، ہمیں بہت جلدی پہنچنا ہے۔ عاشی، اگر تم سواری سے تھک جاؤ تو میرے پیچھے بیٹھ جانا۔ سفر بڑا ہی لمبا اور وقت بہت ہی تھوڑا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کوئی جاسوس ہم سے پہلے نہ پہنچ جائے۔ جاسوس بھی دارالحکومت کو روانہ ہو گیا تھا۔ یہ وہی تھا جو علی بن سفیان کے آدمیوں کی حراست سے بھاگا تھا۔ وہ ایک وادی میں چلا گیا تھا کیونکہ اسے تعاقب کا ڈر تھا۔ وہ وادی سے نکلا اور اس نے دارالحکومت کا رخ کرتے ہوئے بہت دور کا چکر کاٹا۔ اتنے وقت میں عمر درویش بہت دور نکل گیا تھا۔ جاسوس کو یہ خبر دینی تھی کہ عمر درویش کا راز بے نقاب ہو گیا ہے۔ اسے عمر درویش پر شک کا اظہار بھی کرنا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عمر درویش کو ایک بار پھر قید خانے میں بند ہونا تھا۔ عمر درویش اس سے پہلے پہنچ کر سوڈانی سالار کو دھوکہ دینا اور اسحاق کو رہا کرانا چاہتا تھا۔ عاشی کو اس سکیم کا علم تھا اور وہ گواہ کی حیثیت سے ساتھ جا رہی تھی۔ لوگ مشعلوں کی روشنی میں پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے۔ علی بن سفیان آگے آگے تھا۔ پہاڑی کی چوٹی پر اس کے آدمیوں نے دو جاسوسوں کو باندھ رکھا تھا۔ انہیں مشعلیں اوپر آتی نظر آ رہی تھیں۔ ایک آدمی نے دیا اوپر کر دیا تھا کہ آنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ انہیں کہاں آنا ہے۔ ہمارے ساتھ چلو، رسیوں سے بندھے ہوئے ایک آدمی نے کہا۔ جو مانگو گے ملے گا، ہمیں چھوڑ دو۔ کیا تم ہر مسلمان کو ایمان فروش سمجھتے ہو؟ اسے جواب ملا، دنیا کی دولت اور دوزخ کی آگ میں کوئی فرق نہیں۔ تم اپنی قوم کو دھوکہ دے رہے ہو۔ وہ آ رہے ہیں، دوسرے قیدی نے کہا۔ وہ ہمیں سنگسار کر دیں گے۔ یہ بڑی اذیت ناک موت ہوگی۔ کہو کیا لیتے ہو؟ ہم دوسری طرف سے بھاگ چلتے ہیں، سونا دیں گے۔ جوں جوں مشعلیں اوپر آ رہی تھیں، دونوں قیدیوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک نے کہا، تمہارے پاس تلواریں ہیں، ان سے ہماری گردنیں کاٹ دو، ہمیں ان لوگوں سے بچاؤ، اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگو۔ مشعلیں ان کے سر پر آن رکیں۔ علی بن سفیان نے لوگوں کو دور دور کھڑا کر دیا۔ لوگ دو آدمیوں کو رسیوں میں بندھا دیکھ کر حیران ہونے لگے۔ یہ ہیں طور کا جلوہ دکھانے والے، علی بن سفیان نے لوگوں سے کہا، اور زمین پر دیکھا، وہاں آتش گیر سیال گرا ہوا تھا۔ ذرا پرے برتن پڑا تھا۔ اس نے کہا، اس برتن میں وہی تیل تھا جو میں نے کپڑے میں ڈال کر دکھایا تھا۔ یہ تیل یہاں گرایا گیا ہے۔ میں نے 4 آدمی شام کے وقت یہاں چھپا دیے تھے۔ عمر درویش کی مشعل کے اشارے پر ان دونوں نے اس دیے سے اس تیل کو آگ لگانی تھی، اور یہ طور کا جلوہ تھا جو تم لوگ نہ دیکھ سکے کیونکہ میرے آدمیوں نے انہیں آگ لگانے سے پہلے ہی پکڑ لیا تھا۔ یہ 3 تھے، ایک آدمی نے کہا۔ تیسرے نے ہمارا مقابلہ کیا، اس کی لاش درخت کے ساتھ پڑی ہے۔ علی بن سفیان نے مشعل تیل پر رکھا تو تیل جل اٹھا، شعلہ اوپر تک گیا اور آہستہ آہستہ بجھنے لگا۔ علی بن سفیان نے کہا
کیا اس کے بعد کسی شک کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ خدا سے تمہارا رشتہ توڑ کر تمہیں آتش پرست بنایا جا رہا تھا؟ اس نے ان دو آدمیوں میں سے جو رسیوں سے بندھے ہوئے تھے پوچھا، کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ مجھے بخش دو، ایک نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ تم نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ کیا تم اسی علاقے کے مسلمان نہیں ہو؟ ہاں، دونوں نے سر ہلائے۔ کیا تمہیں صلیبیوں اور سوڈانی کفار نے اس کام کی تربیت نہیں دی؟ انہوں نے ہی دی ہے۔ اور تم اپنی قوم کو دھوکہ دینے اور اپنے مذہب کو تباہ کرنے کا انعام نہیں لیتے؟ ہاں، ایک نے جواب دیا، ہم اس کا انعام لیتے ہیں۔ ہمیں بخش دو، دوسرے نے کہا، ہم اپنی قوم کے لیے جانیں قربان کر دیں گے۔ پیچھے سے ایک جوشیلے مسلمان نے اتنی تیزی سے تلوار کے دو وار کیے کہ دونوں کے سر جسموں سے جدا ہو کر گر پڑے۔ اگر میں قاتل ہوں تو مجھے قتل کر دیا جائے۔ تلوار چلانے والے نے تلوار لوگوں کے آگے پھینک کر کہا، خدا کی قسم، یہ شخص قاتل نہیں ہے۔ امام نے کہا، یہ قتل جائز تھا۔ ایک شور اٹھا۔ عمر درویش نے سحر کے آغاز میں گھوڑے روکے، چھاپا ماروں اور عاشی سے کہا کہ ذرا آرام کر لیں، گھوڑوں کو بھی آرام دینا ضروری تھا۔ دارالحکومت کی طرف جانے والا جاسوس آدھی رات تک چلا اور ایک جگہ آرام کرنے کے لیے رک گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ عمر درویش آگے آگے جا رہا ہے۔ وہ لیٹا اور سو گیا۔ صبح طلوع ہوتے ہی عمر درویش نے اپنے قافلے کو گھوڑوں پر سوار کیا اور روانہ ہو گیا۔ وہ فوجی تھا، چھاپا مار بھی سختیاں برداشت کرنے کے عادی تھے۔ عاشی لڑکی تھی جو محلات میں رہنے کی عادی تھی۔ اسے ٹریننگ تو ملی تھی لیکن اس کی زندگی عیش و عشرت میں گزر رہی تھی۔ عاشی، عمر درویش نے اسے دوڑتے گھوڑے سے کہا، تمہارا چہرہ اتر گیا ہے، تم شب بیداری کی بھی عادی نہیں، میرے گھوڑے پر آ جاؤ۔ عاشی مسکرائی، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ عمر درویش نے اسے ایک بار پھر کہا کہ وہ اپنا گھوڑا چھوڑ دے۔ عاشی نے انکار میں سر ہلا دیا۔ گھوڑے دوڑے جا رہے تھے۔ کچھ دور آگے جا کر ایک چھاپا مار نے عمر درویش سے کہا، لڑکی اونگ رہی ہے، گر پڑے گی۔ عمر درویش نے اپنا گھوڑا عاشی کے قریب کیا اور باگیں کھینچ لی۔ عاشی بیدار ہو گئی۔ عمر درویش نے اسے کہا کہ وہ اس کے آگے سوار ہو جائے۔ میں سہارا نہیں لینا چاہتی، عاشی نے کہا۔ سہارا دوں گی، مجھے اپنا عہد پورا کرنا ہے۔ مجھے اپنے ماں باپ کے قتل کا اور اپنی عصمت کا انتقام لینا ہے۔ میں جاگنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ گھوڑے چلے، بہت آگے جا کر عاشی نیند پر قابو نہ پا سکی۔ عمر درویش اس کے قریب تھا، اگر وہ دیکھ نہ لیتا تو عاشی گر پڑتی۔ اس نے گھوڑے روک کر عاشی سے کوئی بات کیے بغیر اسے کمر سے پکڑا اور اپنے گھوڑے پر اپنے آگے بٹھا لیا۔ ایک چھاپا مار نے عاشی کے گھوڑے کی باگیں اپنی زین کے ساتھ باندھ لی اور گھوڑے دوڑ پڑے۔ عاشی نے سر عمر درویش کے سینے پر پھینک دیا اور گہری نیند سو گئی۔ اس کے کھلے بال عمر درویش کے چہرے پر پڑنے لگے۔ ایسے ملائم اور ریشمی بالوں کے لمس سے وہ آشنا نہیں تھا، مگر ان بالوں نے اس پر وہ اثر نہ کیا جو ایک جوان مرد پر ہونا چاہیے تھا۔ اسے عاشی کی باتیں یاد آنے لگی۔ تمہاری آغوش میں مجھے اپنے ماں باپ کی آغوش کا سرور آتا ہے، عاشی نے اسے صحرا میں چند راتیں پہلے کہا تھا۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ میرے ماں باپ بھی تھے۔ تم نے میرا ماضی میرے آگے رکھ دیا ہے۔ پھر عمر درویش کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے ہوا کے زناٹوں سے اسے عاشی کی سرگوشیاں سنائی دے رہی ہوں۔ مجھے اپنے سینے اور اپنے بازوؤں کی پناہ میں لیے رکھو۔ میں مسلمان کی بچی ہوں، مجھے صلیبیوں کے حوالے نہ کر دینا۔ مجھے خون نظر آ رہا ہے، یہ میرے ماں باپ کا خون ہے، یہ میری ماں کا خون ہے۔ دونوں خون مل کر بیت المقدس کی ریت میں جذب ہو گئے ہیں۔ عمر درویش، تمہاری رگوں میں ہاشم درویش کا خون دوڑ رہا ہے۔ تمہیں اس لہو کا خراج وصول کرنا ہے جو بیت المقدس کی ریت میں جذب ہو گیا تھا۔ تمہیں فلسطین کی آبرو پکار رہی ہے۔ قبلہ اول کو دل سے اتار نہ دینا۔ ہاشم کے بیٹے چھاپا مارو نے دیکھا کہ عمر درویش نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی تھی۔ چھاپا مارو کو بھی اپنے گھوڑوں کی رفتار تیز کرنی پڑی۔ عاشی کے بال اور زیادہ بکھر کر ہوا کے زناٹوں سے اس کے چہرے پر پڑنے لگے۔ عمر درویش، ایک چھاپا مار نے گھوڑا اس کے قریب کر کے کہا، گھوڑے کسی چوکی سے بدلنے کی تو امید نہیں، گھوڑے کو اس طرح نہ مارو، ذرا آہستہ آہستہ۔ عمر درویش نے چھاپا مار کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار ذرا کم کر دی اور بولا، خدائے ذوالجلال ہمارے ساتھ ہے، گھوڑے تھکیں گے نہیں۔ اس کی آواز سے عاشی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، میں کتنی دیر سوئی رہی؟ میرا گھوڑا کہاں ہے؟ تم تو سو گئی تھی، عمر درویش نے کہا، لیکن میرے ایمان کی جو رگ سوئی ہوئی تھی وہ جاگ اٹھی ہے۔ اٹھو، اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، ہم شام تک منزل پر پہنچ جائیں گے۔ علی بن سفیان اسی گاؤں میں چلا گیا تھا جسے مسلمانوں نے اپنی زمین دوز سرگرمیوں کا مرکز بنا رکھا تھا۔ اس نے اپنے چھاپا ماروں اور جاسوسوں کے سپرد یہ کام کیا کہ تمام علاقے میں پھیل کر عمر درویش کی شعبدہ بازیوں کی حقیقت بتا دے۔ اس نے وہاں کے لیڈروں کو بتایا کہ وہ لوگوں کو تیار کر لیں۔ یہ علاقہ بہرحال سوڈان کا تھا جہاں مسلمانوں کو من مانی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔
सूडानी फौज हमला करने का हक रखती थी। मुसलमानों ने अपने इलाके में अपना कानून राइज कर रखा था। उन्होंने जिन जासूसों को गिरफ्तार किया था उन्हें अपने बनाए हुए कैद खाने में डाल दिया था। उन्हें सजा देनी थी जो सूडानी कानून के मुताबिक जुर्म था। उन मुजरमों ने जो कुछ भी किया सूडानी हुकूमत की बेहतरी के लिए किया था। अली बिन सुफियान ने खतरा मोल ले लिया था। उसने छापा मारू की 2 पार्टियां तैयार कर ली। कैद खाने में इसहाक को एक अच्छे कमरे में रखा गया था। उसे नहायत अच्छा खाना बाइज्जत तरीके से दिया जाता था। वो अच्छी तरह समझता था कि उसके साथ अच्छा सलूक क्यों हो रहा है। उमर दरवेश उसे अपनी पूरी स्कीम बता कर गया था। इसहाक तन्हाई में बैठा उसी के मुतल्लिक सोचता रहता था। उसे 2 खतरे नजर आ रहे थे। एक ये कि उमर दरवेश ने कैद खाने की अजियतों से तंग आकर सूडानियों के हाथों में खेलना शुरू कर दिया होगा। दूसरा खतरा ये कि उमर दरवेश कहीं अपने ही मंसूबे की नज़र ना हो गया हो। इसहाक अपने फरार के मुतल्लिक भी सोचता रहता था, लेकिन उसे कोई सूरत नज़र नहीं आती थी। सूडानियों के लिए वो कीमती कैदी था जिस पर उन्होंने इजाफी पहरे लगा रखे थे। जब से उमर दरवेश उससे अलग हुआ था उसे किसी ने नहीं कहा था कि वह अपनी कौम को सूडान का वफादार बनाए। सूडानी सालार जो उसके पीछे पड़ा रहता था उसके सामने भी नहीं आया था। सूरज गरूब हो चुका था। 4 घोड़े सूडान के दारुल हुकूमत में दाखिल हुए और सीधे फौज के मरकज़ के सामने जा रुके। उमर दरवेश को मालूम था कि उसे कहाँ जाना और किसे मिलना है। उसे जहनी तहरीबकारी की तरबियत यहीं से मिली थी। उसने मुहाफिज दस्ते के कमांडर को उस सूडानी सालार का नाम बताया जिसने उसे इस काम के लिए तैयार किया था। उसे फ़ौरन सालार के घर पहुंचा दिया गया। नाकाम लौटे हो या कोई अच्छी खबर लाए हो? सूडानी सालार ने देखते ही कहा, अच्छी खबरें सुने। उमर दरवेश ने आशी की तरफ इशारा करके कहा, आप मुझ पर एतबार ना करें। आशी थकन से चूर पलंग पर गिर पड़ी। वह मुस्कुरा रही थी। उसने उमर दरवेश से कहा, इन्हें सारी बात खुद ही बताओ और ज़रा जल्दी करो, हमारे पास इतना वक्त नहीं। हमारी मुहिम इतनी जल्दी कामयाब हुई जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उमर दरवेश ने कहा और पूरी तफसील से सुनाया कि उसने किस तरह पानी को आग लगाई और तूर के जलवे दिखाए हैं। और उसके बोलने का जो अंदाज था इसने तो मुझे हैरान ही कर दिया था। आशी ने उमर दरवेश के मुतल्लिक कहा, लोग इसके शोबदों से इतने मुतासर नहीं हुए जितने इसकी ज़ुबान से। क्या आपको अभी तक कोई बताने नहीं आया कि वहाँ हमने किस हद तक कामयाबी हासिल कर ली है? उमर दरवेश ने पूछा। कोई भी नहीं आया, सूडानी सालार ने कहा। मैं तुम दोनों के मुतल्लिक परेशान था। उमर दरवेश को यह सुनकर इत्मीनान हुआ कि अभी तक कोई जासूस नहीं पहुंचा। जासूस जो मुसलमानों की हिरासत से फरार होकर आ रहा था वो अभी दूर था। उसकी रफ्तार वो नहीं थी जो उमर दरवेश की थी। उस रफ्तार से उसे सुबह के वक्त पहुंचना था। उमर दरवेश का धोखा उसी जासूस की गैर हाजिरी में ही चल सकता था। उसके पहुंचते ही असल सूरत हाल बेनकाब होते ही उमर दरवेश को कैद खाने में बंद होना था। अब मुझे इसहाक की ज़रूरत है, उमर दरवेश ने कहा। मैं आधे से ज़्यादा मुसलमानों के जहन साफ कर चुका हूँ। मैंने उन्हें इस पर आमादा कर लिया है कि वह सूडान के वफादार हो जाएं। मैंने सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ नफरत और दुश्मनी पैदा कर दी है। मैंने साबित कर दिया है कि सलाहुद्दीन अयूबी फ़िरऔनों का जानशीं है। अब मुसलमानों का अपना कोई कायद कह दे कि हमें सूडान का वफादार होना चाहिए, उस इलाके की तमाम तर आबादी आपकी होगी। मैंने वहाँ मालूम कर लिया है और मैं खुद भी जानता हूँ कि यह कायद इसहाक के सिवा और कोई नहीं हो सकता। उसे वहाँ के मुसलमान पीर और पैगंबर मानते हैं। मगर इसहाक से मनवाए कौन? सूडानी सालार ने कहा। मैं उसे खित्ते की अमारत की लालच दे चुका हूँ। उसे ऐसी ऐसी अजियतें दी हैं जो घोड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आशी भी नाकाम हो चुकी है। अब मुझे कोशिश करने दे, उमर दरवेश ने कहा। उसे कैद खाने से निकाल कर उसी कमरे में भेज दें जहाँ आपने उसे एक बार रखा था और मुझे भी रखा था। आप उसके दुश्मन हैं, मैं उसका साथी हूँ। क्या वहाँ आशी को एक बार फिर आजमाओगे? सूडानी सालार ने पूछा। नहीं, उमर दरवेश ने जवाब दिया। मैं अपनी ज़ुबान का जादू आजमाऊंगा। उसे अगर अभी इस कमरे में ले जाएं तो मुझे उम्मीद है कि मैं सुबह तक उसे अपने जाल में फांस लूँगा। मेरे पास वक़्त ज़्यादा नहीं। उस इलाके से मेरी गैर हाज़िरी लंबी नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं कि वहाँ मिस्री जासूस भी हैं। मैंने वहाँ जो जादू चलाया है उसे मिस्री जासूस मेरी गैर हाज़िरी में बेकार कर सकते हैं। तो रानी सालार ने उन 2 छापा मारू के मुतल्लिक पूछा जो उमर दरवेश के साथ थे। उसने बताया कि ये उसके मुहाफिज और मुरीद हैं और ये उसके साथ रज़ाकाराना तौर पर आए हैं। वो एक इमारत का खुशनुमा कमरा था जिसमें इसहाक को लाया गया। सालार खुद इसहाक को कैद खाने में से लाने के लिए गया था। उसने इसहाक से कहा, मैं तुम्हारे कौमी जज्बे और ईमान का कायल हो गया हूँ। तुम्हारा एक दोस्त उमर दरवेश तुमसे मिलने का ख्वाहिशमंद है।
میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ملاقات اچھے ماحول میں ہو۔ مجھے قید خانے سے زیادہ غلیظ اور جہنمی ماحول اور تمہارے محلات سے زیادہ دل فریب ماحول اپنی راہ سے نہیں ہٹا سکتے۔ اسحاق نے کہا، مجھے تہہ خانے میں لے چلو یا بالا خانے میں اپنا ایمان نہیں بیچوں گا۔ سوڈانی سالار ہنس پڑا اور اسے اس کمرے میں لے گیا جہاں عمر درویش اس کے انتظار میں موجود تھا۔ سوڈانی سالار بھی کمرے میں رہا۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم نے ان کافروں کے ہاتھ اپنا ایمان بیچ ڈالا ہے، اسحاق نے عمر درویش سے کہا۔ تمہارے چہرے کی رونق اور آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ تم بہت دنوں سے قید خانے سے باہر گھوم رہے ہو۔ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ میں تمہارے چہرے پر بھی یہی رونق اور آنکھوں میں یہی چمک دیکھنا چاہتا ہوں جو تم میرے چہرے پر اور آنکھوں میں دیکھ رہے ہو، عمر درویش نے کہا۔ ذرا مجھے مہلت دو، ذرا سی دیر کے لیے اپنا دل اور اپنا ذہن مجھے دے دو، تحمل اور اطمینان سے میری بات سنو۔ سوڈانی سالار پاس کھڑا تھا، وہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اسحاق اس کا نہایت اہم قیدی تھا اور عمر درویش بھی قیدی ہی تھا۔ یہ عمر درویش کا دھوکہ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ ان دونوں کو ایک ایسے کمرے میں آزاد نہیں چھوڑ سکتا تھا جو قید خانے کا کمرہ نہیں تھا۔ اس نے 4 سنتریوں کا انتظام کر دیا تھا، 2 کمرے کے سامنے کھڑے تھے اور 2 پچھلے دروازے کے سامنے۔ برچھیوں اور تلواروں کے علاوہ انہیں تیر و کمان بھی دیے گئے تھے تاکہ فرار کی کوشش کامیاب نہ ہو سکے۔ عمر درویش چاہتا تھا کہ سالار وہاں سے چلا جائے، مگر سالار وہاں سے ہٹتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں عمر درویش اسحاق کو بتا نہیں سکتا تھا کہ اس کا منصوبہ کیا ہے۔ عاشی کو سوڈانی سالار نے نہانے دھونے اور آرام کے لیے اسی عمارت کے ایک کمرے میں بھیج دیا تھا۔ وہ سوڈانی سالار کو اس کمرے سے لے جا سکتی تھی، مگر اس کے ادھر آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ سوڈانی سالار الگ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ جاسوس جو صحیح صورتحال بتانے آ رہا تھا شہر سے تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ عمر درویش کے دونوں چھاپہ مار اسی عمارت کے ایک برآمدے میں عمر درویش کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عاشی باہر آئی۔ وہ نہا دھو کر کپڑے بدل کر آئی تھی۔ اس کا حسن نکھر آیا تھا، چہرے سے سفر کی تھکن بھی دھل چکی تھی۔ وہ چھاپہ ماروں کے پاس جا رکی۔ سالار چلا گیا؟ عاشی نے ان سے پوچھا۔ نہیں، ایک چھاپہ مار نے جواب دیا، وہ اندر ہے، اسے چلا جانا چاہیے، عاشی نے کہا، اور وہ اس کمرے کی طرف چل پڑی۔ عمر درویش نے اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو اسے امید کی کرن نظر آئی۔ سوڈانی سالار نے اسے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ آ گئی جو اس جیسے مردوں کے ہونٹوں پر عاشی جیسی دلکش لڑکی کو دیکھ کر آیا کرتی ہے۔ عاشی ٹہلتے ٹہلتے سالار کے پیچھے چلی گئی۔ اس نے عمر درویش کو گہری نظروں سے دیکھا۔ عمر درویش کو موقع مل گیا۔ اس نے عاشی کو اشارہ کیا کہ سالار کو یہاں سے غائب کرو۔ اسحاق بھائی، عمر درویش نے پوچھا، کیا ہم سوڈان کے بیٹے نہیں ہیں؟ میں سب سے پہلے اسلام کا بیٹا ہوں، اسحاق نے جواب دیا، اور میں اب بھی مصری فوج کا کماندار اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا وفادار ہوں۔ اگر سوڈان کی زمین میری ماں ہے تو میں اپنی ماں کو اسلام کے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ عمر درویش، میں تمہاری طرح اسلام کی عظمت اور اپنی غیرت کو فروخت نہیں کر سکتا۔ عاشی نے پیچھے سے سوڈانی سالار کے کندھوں پر دونوں بازو رکھے اور منہ اس کے کان سے لگا کر کہا، چند دنوں میں آپ کا دل مر گیا ہے۔ سوڈانی سالار نے گھوم کر دیکھا تو عاشی کے گال اور بکھرے ہوئے بال سالار کے گالوں سے ٹکرا گئے۔ عاشی مسکرا رہی تھی۔ اس نے مخمور اور تشنہ لہجے میں کہا، میں اتنی خطرناک اور تھکا دینے والی مہم سے واپس آئی ہوں، کل پھر انہی جنگلیوں کے پاس چلی جاؤں گی جس کے پاس پینے کو پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں تو شراب کی بو کو بھی ترس گئی ہوں۔ اوہ، سوڈانی سالار نے چونک کر کہا، میں تو اس قصے میں تمہیں بھول ہی گیا تھا۔ میں کسی سے کہہ دیتا ہوں، تم اسی کمرے میں چلی جاؤ۔ ہوں، عاشی نے کہا، اکیلے کیا ہاک مزہ آئے گا، آپ بھی چلیے، یہاں کوئی خطرہ نہیں، دونوں طرف سنتری کھڑے ہیں، کچھ دیر بعد یہیں آ جانا۔